تعجیل ظہور حجت خدا کے لیے سارے میخار مل کے بلند ترین صلوات۔ برائے خوشنودری حضرت سیدہ خیزران سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم فرداً بعد فرد، وقبیلۃً بعد قبیلۃ، وحزباً بعد حزب، ونسلاً بعد نسل، الی یوم الدین۔ یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ صلوات۔ زباں پر میری کس کا نام آ رہا ہے؟ زباں پر میری کس کا نام آ رہا ہے؟ درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ میں خانہ چھلک رہا ہے، درود و سلام کے قائل ہیں، ایک مرتبہ مل کے بلند صلوات پڑھنے امام جعفر علیہ السلام کے ساتھ۔ زبان پر میری کس کا نام آ رہا ہے؟ درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، اور امام رضا کی نگاہوں کا تارا، امام رضا کی نگاہوں کا تارا، امام اور ابن امام آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں مجھے جشن والی ایک آیت ملی، وہ میں نے پڑھ دی۔ وہ آپ لوگوں کی شان میں نازل ہوئی، سورہ دہر 29 میں پارا۔ میرے بعد سورہ بکھیرنے والا میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، فکر نہ کریں، اس نے اور کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈیپ فریزر میں سننے پہ آپ کو جشن بہت مبارک ہو۔ قاضی وفا ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور لاکھ سرتور کوشش کے باوجود بھی ہر آنے والے مولا کے ثناخواں نے خطبہ بھی پورا پڑھا، راگ بھی پورا بکھیرا، سب کچھ کیا، مختصر نہیں کیا۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مختصر بات ہو سکتی ہے۔ یہ میرے جملہ کہنے سے آصف کاظمی کی ٹینشن دور ہو گئی، لیکن جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اپنے گفتگو کا آغاز اور نتیجہ 5، 12، 14 منٹوں میں اگر آپ غور سے سنیں گے، اس سے پہلے بھی جام پہنچا دوں گا آپ کو۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے سامنے دائیں بائیں میرے سارے روحانی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابر نام لینے شروع کیے میں نے تو جو نام رہ گیا اس کا گلہ مجھ پہ واجب ہو جائے گا،
لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ گلدستہ موسوی کے سارے پھول بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا ان سب کو سلامت رکھے۔ ایک ایک پہ میری نظر ہے اور کچھ کو تو میں چٹا کے دیکھ رہا ہوں۔ سنیں اب سمجھ رہے بات؟ یہ سارے سلامت رہے، کیونکہ ان کے درمیان جو سب سے بڑا اتحاد کا نقطہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب تک سورج چاند رہے گا، جس کے نزدیک یہ نہیں بولے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، ایک ہی رہبر ایک ہی قائد سید حامد، ایک ہی رہبر ایک ہی قائد کل ایمان آرے حیدری۔ دوستو میکدہ ہے، کس کا میکدہ ہے؟ آج کے میکدے کا ساقی ہے امام تقی الجواد علیہ السلام۔ اور قرآن نے جو پیغام دیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، پہلے اتنا سن لیں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی بات نہ ہو تو ممبر پہ آنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان یہ ہے کہ مولا پوچھیں کہ میرا نام بھی نہیں لیا تم نے۔ بندہ رہنے والا ہے عرب کا، عربی ہے، نام اس کا قاسم ہے، قاسم بن محسن۔ یہ مکے سے چلا، راستے میں صحرا تھا، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ راستے میں صحرا تھا، اس نے دیکھا ایک غریب بیٹھا ہوا ہے، بھوکا پیاسا، اس نے اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ لنگر بھی ہوگا، پریشان نہ ہوئیے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا کے فارغ ہو چکا، اتنی زور کی آندھی آئی، اچھا جی، اتنی زور کی آندھی آئی اس کا امامہ اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ہر بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اگر آپ کے سامنے بات نہ کی تو اس واقعے کا فائدہ نہیں۔ معجزہ میرے مولا، اس کا امامہ اڑ گیا، امامہ گیا، یہ بڑا پریشان، جیسا تیسا ہانپتا کانپتا مدینے پہنچا، مکے سے نکلا تھا، مدینے پہنچا، اور میرے مولا امام تقی الجواد علیہ السلام مولا کی صلاۃ علیہ مولا کی خدمت میں آیا۔ آصف شاہ جی بات ختم ہو رہی، پریشان نہیں ہوگا، میں نے پھر کہوں گا یہ فرض شاہ کو نہیں بات نہیں کرنی آپ سے، میں جانا کی آکسی ہے۔ اچھا یہی تو اس نے یہی کہنا ہے کہ علی کا باب بسانے آ رہا ہے، ہمیں بولے ہو نا، ہمیں بولے ہو نا، ایک کم میں کرنا جانا حکیم صاحب، لیکن ایک بیچارہ وقت کی کرسی۔ سلامت سلامت سلامت۔ او پائی جان میں سارا زیور گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، تو امامہ اڑ گیا، ہاپتا کامتا پہنچا سب بھائی، کہاں پہنچا؟ ماشاءاللہ سلامت ہے، اوہو علی کا باب بسانے آ رہا ہے، علی کا باب بسانے آ رہا ہے، خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، غدیری غدیری نعرہ حیدری، خیبری نعرہ حیدری، میسمی نعرہ حیدری، قمبری نعرہ حیدری، پال فوج کا نشان نعرہ حیدری۔ آ گیا، کہاں پہ آیا؟ آگے سنیا تو قرآن و دریار
مولا سلامت رہیں. یہ آپ کی محبتیں ہیں, دل تو بڑا کرتا ہے لیکن کچھ آداب ہیں. سلامت رہو ہن توڑے کلوں لے سلامت سلامت. اچھا چلیں جی, چلیں نتیجہ سن لیں. مولا کے پاس آیا, میرے نویں امام کے پاس 195 ہجری میں آمد, 220 ہجری میں شہادت. کل کتنے بنے؟ 25 سال. یہ یاد رکھیں نوجوان, یہ چیزیں ضروری ہیں, اس لیے کہ جشن منانے کا جتنا آپ کو حق کسی کو ہے ہی نہیں. 25 سال کی عمر میں 25 صدیوں کا کام کر گئے میرے مولا. اتنے معجزات. یہ ایک سن لے, یہ معجزہ سنانے کا مقصد ہے میرا, اس لیے کہ آپ سب کو جانتے ہیں, آپ فیس بک دیکھتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں. کوئی کاکا منا نہیں شادی آج کے دور میں کہ میں نے پتہ ہی نہیں چلے, پتہ سب کچھ ہے. گل کن کھول کے سنو میری. تو آیا خیر مولا کی خدمت بیٹھا, مولا نے تواضع کی اس کی. مولا دیتے ہیں نا, آج کے جو مولا ہے نا, آج کا جو ساقی ہے, یہ میرے مولا سخی ہیں, جواد ہیں. نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کے مولا کو ہدیہ کریں, جتنا رزق ملے گا سنبھالا نہیں جائے گا آپ سے, شرط ہے کہ دل پہ یقین ہو انسان. پتہ نہیں دیں گے پچھا کو پھر نہیں ملتا, پک ہونا چاہیے. مولا نے خدمت کی سلامت رہی انشاءاللہ. مولا دیتے ہیں. بیٹھ گیا مولا کی خدمت میں, مولا نے اس کی تواضع کی. تواضع کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ قاسم کا امامہ لاگے دے. نہیں سمجھے آپ, جنہیں سردی لے وہ ٹھٹرتے رہ جائیں گے. قاسم کا امامہ لاگے دے دو. غلام گیا, امامہ اٹھا کے لایا. قاسم پریشان ہو گیا. قاسم ابن محسن, ہم کسی کی ضد نہیں آتے ممبر پہ, مطالعہ کر کے آتے. کتاب کا نام ہے سیرت معصومین, اور آغا جی نے وہ جس کا نام لیا تھا وہ کراچی سے ایک بندے نے مجھے خود لاگے دے دی. الحاد محمد نقی رضوی کی کتاب ہے میرے پاس, اس سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. ہر معصوم کے معجزات ہیں. مولا نے خدمت کی, اس کی تواضع کی اور کہا اس کا امامہ لاگے دو. اب جو امامہ آیا قاسم کھڑا ہو گیا, پیروں میں گر گیا. سرکار یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہوا میں اڑ گیا تھا. مولا فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھنی. سورہ یوسف کی 56 نمبر آیت ہے, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ میرے آپ کے لیے پیغام ہے مولا, احسان کرنے والے کے اجر کو. تو اس قوم پہ سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ میرے سارے روحانی رشتہ دار بیٹھے. اس مرد قلندر کا نام ہے آغا حامد علی موسوی. قوم سوتی رہتی تھی, وہ جاگتا رہتا تھا, دعائیں کرتا رہتا تھا. آج بھی زندہ موجود ہیں. کتنوں نے مجھے بتایا ہمیں خواب میں آئے ہیں, کس نے کہا میرا ماتھا چوما, کس نے کہا مجھے یہ دے دیا, مجھے وہ دے دیا. میں نے کہا دینے والا ہاتھ تھا, لینے والا ہاتھ نہیں تھا. یہ باتیں کوئی بتائے گا آپ کو. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ احسان کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اب ہوا کیا اس کے ساتھ؟ اس نے کہا مولا میں تو خود حیران رہ گیا ہوں کہ آپ کے پاس آ گیا یہ. ہاں اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. میرے مولا نے بتایا تھا کہ اگر امامہ ہونا حق والا, آخر
آخر جملہ کہہ رہا ہوں، میں سے آگے نہیں بڑھوں گا، آپ سوتے رہ جائیں گے، پتہ اور کیا کیا کہنا ہوگا قمر الدین۔ اگر امام حق والا تو وہ امام حق کے مرکز میں آ جاتا ہے، اور اگر امامے میں آیت اللہ خمینی کے بقول سواد گھسا ہوا ہو، وہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر پھرتا ہے، کبھی ادھر پھرتا ہے، حق بارے مرکز میں نہیں آتا۔ جس نے حق سے ٹکر لی اس کا انجام میں نے پچھلے ہفتہ خود دیکھا ہے۔ ذات کا شیخ تھا، امامہ چٹا رکھا تھا سر پہ، کتاب لکھ دی، میں ISO میں تھا اس وقت، کتاب میرے پاس آج بھی رکھی ہوئی، کتاب کا نام تھا فلسفہ نماز۔ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، جو رات قبر میں بستر پہ نہیں آئے گا۔ کتاب لکھی فلسفہ نماز، اس میں لکھا کہ اگر بندہ نمازیں پڑھتا رہے، بندگی کرتا رہے تو رسالت کے منصب پہ فائز ہو سکتا ہے۔ بس اب سوچتے رہ جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی نمازیں پڑھی جاؤ، رسول بنی جاؤ۔ لیکن میں نے کہا واہ مولا کیا تیری شان ہے، آغا جس ٹکر لینے والے بھی آخر کسی نہ کسی موقع پہ حق بات کہہ دیتے۔ آخری دن تھے، کلپ چلا دیا خود کہ علی سے واسطہ پڑے گا۔ علی سے کہاں کہا، علی قبر میں آئے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ میں دن میں 2000 مرتبہ مروں تاکہ علی کی زیارت تو ہو۔ بس بات ختم کر دی میں نے۔ 4 مصرے تڑپ رہے ہیں میرے ذہن میں، اگر زیادہ دے دیں، اتنی وقت ہے میرے پاس میرا خیال ہے، ورنہ قاضی شلوار کھینچ لیں میری احتیاط سے، ٹھیک ہے۔ جتنے ڈالر میں بیکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اچھا شاہ جی آپ سے خاص بات، جتنے ڈالر میں بیکا کرتے ہیں حکیم صاحب، جتنے ڈالر میں بیکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنے ہم نام پہ مولا کو لوٹا دیتے ہیں۔ جی علی والے، یہ مختار جنریشن کس نے بنائی ہے؟ آقا موسوی نے۔ ام البنین دولت کس نے بنائی ہے؟ آقا جی سرکار نے۔ تحریک نفاذ فقہ جاوید کس کی امانت ہے؟ بولو یار کیوں چپ بیٹھے ہو؟ تو آج وعدہ نہ کریں آقا جی کی روح پر خطوط سے کہ جتنے ڈالر میں بیکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں۔ سال بھر چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، سال بھر چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں۔ بس دوستو آج 10 رجب ہے نا حکیم صاحب، یہ بول پڑھیں مجھے 4 مصرے پتہ نہیں کیوں اور یاد آ گئے کہ کربلا کی فتح میں 2-4 زینے اور ہیں۔ یہ مختار جنریشن کی ربائی پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کی فتح میں 2-4 زینے اور ہیں، کچھ نگینے آ گئے ہیں، کچھ نگینے اور ہیں، کچھ نگینے آ گئے ہیں۔ رجب شعبان آپ کے سامنے کچھ نگینے آ گئے ہیں، کچھ نگینے اور ہیں۔ رجب بھائی سنیے گا، حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے۔ بھائی حضرت شبیر کے آنگن میں دہرا دیتا ہوں، چلیں ٹھیک ہے، چونکہ کچھ لوگ غور سے نہیں سن رہے تھے کہ قمر دید پر کیا کہے گا۔ کربلا کی فتح میں 2-4 زینے اور ہیں، کچھ نگینے آ گئے ہیں، مسکرائیے 2 منٹ کے لیے۔ میں نے موضوع پہ نہیں پڑھا، اپنے جامع بلا پلا رہا ہوں آپ کو میں۔ اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ ان کی شراب طہور سے سخاوت فرمائے گا۔ کراچی والے مجھے کہنے لگے قرآن سے کڑے ثابت کرو، میں نے یہ آیت پڑھ دی۔
کہ اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے اور اللہ ان کی شراب طہورہ سے سقاوت فرمائے گا۔ میں نے کہا پاگل کے پترو، تم کڑے کہہ رہے، قرآن تو سقائیاں بھی ثابت کر رہا ہے۔ کربلا کی فتح میں 2-4 زینے اور ہیں، کچھ نگینے آگے ہیں، کچھ نگینے اور ہیں۔ حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آگئے، جاگو، حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آگئے، حرملہ کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں۔ اس دور کے حرملہ کو اگر اصغر والا تیر مارنا ہے تو آ جائیے آقا موسی کے راستے پر۔ جو تیار بیٹھا ہے میرے ساتھ تو پیمان کرے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہمارے 5 اصول ہیں، ان اصولوں پر آقا جگرہانو بیٹا آقا حسین مقدسی ڈٹا ہوا ہے۔ کون سے اصول ہیں؟ بلا علی، ازائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجع تو وابستگی مرکزیت۔ 5 اصول ہیں ہمارے۔ جان دو گے، مال دو گے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، جو تیار ہے میرے ساتھ مل کے، آخری نعرہ، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، مجھے بھی قاضی وقت خطرہ ہے، توازو ہے، جو تیار بیٹھ اپنی اپنی حاجات ذہن میں رکھ کے، ہم شراب طہورہ پیئیں گے، وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے بھی، جو فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے بھی، حسنین مرتضیٰ نے لو محفل سجا کے بھی، جبریل نے فلک سے زمین پر دعا کے پی، جس کا نشہ حیات کا سامان بن گیا، سلمان بھی کا فخر سلیمان بن گیا، دونوں ہاتھ اٹھا گیا سارت الحسین، 2-3 بندوں کے ہاتھ آگے اٹھے ہیں، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، پنجتن پاک کا 5واں نعرہ، یا سارت الحسین۔